اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یا اس کی تعلیمات کی بنیاد پر؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے استقبال ہے ایف اے کیو سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں۔ جیسا کہ آپ سنتے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ ہر طرف سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، یلغار ہو رہی ہے، اسلام کو اپنی سازش کا دشمن نشانہ بنا رہا ہے اور طرح طرح سے اس کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال اسی سلسلے میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میں پل میڈیا کے ذریعے ایک سوال اپنا پوچھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم مسلمانوں پہ ایک کلیم لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ ہسٹری میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نے بہت ساری جنگیں کی اور بہت ساری جنگوں میں وہ شامل ہے۔ تو کیا واقعی میں اسلام کے ایکسپینشن میں جنگوں کا ایک مین اور اہم رول رہا ہے؟ یہ تھا ہمارا سوال جسے شعیب نقوی صاحب کانپور سے کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کے جواب کی طرف چلیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ ہماری ویڈیوز کو ضرور آپ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں، لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور خدمت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں شریک اور سہیم رہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال آپ نے کیا، حقیقت میں یہ اسلام پر ایک اعتراض ہے کہ جو بہت پہلے سے کیا جاتا رہا ہے کہ اسلام نے جو ترقی کی ہے وہ شمشیر کے زور پہ کی ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت نہ اسلام کو سمجھتے ہیں، نہ ہی قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ ہی انہوں نے صحیح طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے معنی کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ کے آگے پوری طرح سے سر تسلیم خم کر دینا۔ اب جو اللہ کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم کر دے گا اور ہر جگہ پہ وہ اللہ کی بات کو مانے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان کرے؟ کیونکہ یہ ظلم ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک قرآن میں جو گفتگو ہے وہ رحمت کی گفتگو ہے، اور قرآن کی تاکید جو ہے وہ رحمت کے اوپر ہے، کیونکہ ہستی کی بنیاد رحمت ہے، محبت ہے۔ تو قرآن شروع ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور متعدد جگہ پہ رحمان الرحیم کی صفت، سورہ رحمان مکمل سورہ ہے قرآن مجید میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی اپنی زندگی میں، کہ اللہ کی رحمت اور رحمانیت کا، مہربانی کا نمونہ بن کے انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی مثال قائم کی۔ اب یہ کہ اسلام میں جو جنگیں ہیں وہ کیا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسلام میں جو جنگیں ہیں وہ ڈیفنس کے طور پر ہیں، وہ دفاع کے طور پر ہیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ بنی قریظہ ہو، جنگ بنی قینقاع ہو، یہ جو جتنی بھی جنگیں ملیں گی وہ ڈیفنس کے طور پہ ملیں گی، کیونکہ اصل اسلام میں صلح ہے، دوستی ہے، محبت ہے، اصل جنگ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو قرآن اور اسلام جو ہے وہ صلح پہ تاکید کرتا ہے، دوستی اور محبت پر تاکید کرتا ہے۔ اسی لیے ہم تاریخ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حقیقی جانشینوں کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت میں بھی اسی چیز پر تاکید کی گئی ہے۔ میں ایک نمونے کے طور پر یہاں پہ ایک پیش کرنا چاہتا ہوں ایک واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے جو ہے وہ قرض لیا، تو جب اس کا وقت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ قرض دینے کا وقت آ گیا ہے اور آج کا دن ہے اور آپ نے قرض نے واپس نہیں کیا ہے۔ تو حضور نے کہا میں واپس کر دیتا ہوں، پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ جو ہے میرے قرض کو واپس نہیں کر دیں گے۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر روک لیا اور جانے نہیں دیا۔ جب اصحاب کرام کو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی کسی امام جماعت، امام جمعہ کے ساتھ، کسی مولانا کے ساتھ اگر ایسا سلوک کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام بپھر جائے گی۔ تو حضور کے اصحاب بھی بپھر گئے اور کہا کہ تیری مجال یہ کیسی ہوئی کہ تو نے ہمارے حضور کو اس طرح سے جو ہے وہ قید کر لیا ہے، اور بڑی سختی سے پیش آئے، بڑی شدت کے ساتھ اس سے پیش آئے، اور ایک طرح سے وہ اخلاق پیش نہیں کیا کہ جو اسلام چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ نہیں، تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرو، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں پیار، محبت اور مہربانی کو لوگوں کے درمیان عام کروں۔ تو اس سیرت کو جب اس یہودی نے دیکھا تو بڑا متاثر
متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو صرف اس لیے یہاں پہ رکھا ہوا تھا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ میں وہ صفات جو ہمارے یہاں توریت میں بیان ہوئے پائے جاتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے توریت میں بیان ہوا ہے کہ آخری جو نبی آئے گا وہ پیار محبت کا نمونہ ہوگا، پیکر ہوگا، اخلاق کا پیکر ہوگا. تو میں نے دیکھا وہ سارے صفات جو ہمارے یہاں بیان ہوئے توریت میں آپ میں پائے جاتے ہیں. اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو مسلمان ہو جاتا ہے. حضور کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، ان کی مہربانانہ سلوک کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. تو یہ تاریخ میں سارے واقعات موجود، ایک نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں. لہٰذا جو یہ کہا جاتا ہے اسلام شمشیر کے ذریعے پھیلا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم نے دیکھا جو حقیقت پسند مغربی جو دانش مند ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. ایک مؤلف ہیں اسلام گزرگاہ، تاریخ کی گزرگاہ پر اس کا مؤلف لکھتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اسلام جو ہے وہ زبردستی قبول کرایا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو عرض یہ کروں کہ خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، جنگ کے زور پہ نہیں پھیلا ہے. جنگ کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں کوئی منطق نہ ہو، جنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی لاجک نہ ہو. اسلام دین عقل و منطق اور لاجک ہے، اسلام دین محبت ہے، اسلام دین فطرت ہے. اسلام کی تعلیمات وہ لوگوں کی عقل اور فطرت کو اٹریکٹ کرتی ہیں. لہذا بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے قرآن اور قرآنی تعلیمات پر جب انہوں نے مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گئے. ان سے کسی نے نہیں کہا تھا مسلمان ہونے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے حقیقی جانشین علی اور اولاد علی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گئے. تو اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام شمشیر کے زور پر پھیلا ہے، یہ نہ تاریخ کے اعتبار سے ثابت ہے، نہ قرآن میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے. اور نہ ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کی سیرت میں کہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو شمشیر کے زور پہ جو ہے وہ پھیلایا ہو لوگوں کے درمیان. لہذا اسپین میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مگر کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے شمشیر، تلوار اور بندوق کی نوک پہ لوگوں کو مسلمان کیا ہو. سینکڑوں سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی، مگر کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنایا ہو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صرف اور صرف افسانہ ہے. یہ تھا آپ کے سوال کا جواب جسے عالی جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اسلام اپنے اخلاق اور اس کی تعلیمات کی بنیاد پر پوری دنیا میں پھیلا ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اپنا اخلاق پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، تو نہ یہ کہ ایک دو لوگ بلکہ پورے کے پورے قبیلے اس وقت کے مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی اسلام کی صحیح تعلیمات، اس کے اخلاق اور کردار کی تعلیمات جہاں جہاں بھی پہنچی، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، جہاں بھی صحیح تعلیمات پہنچی ہیں وہاں اسلام سے لوگ نزدیک ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، اور دشمنوں کی وہ سازش جو اسلام کے خلاف ہو رہی تھی اس کو پسپا کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اسلام اور جہاد کے متعلق بھی اپنے سوالوں کے جواب کو دیکھنا چاہتے ہیں، بہترین پروگرام فجر میڈیا کی جانب سے جہاد کے اوپر پیش کیا گیا تھا، اس کے نشر کیا گیا تھا، آپ اسے ملاحظہ کر لیں اور اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب کو حاصل کر سکتے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.